السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے 64 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ لقد ارسلنا، البتہ بے شک بھیجا ہم نے، نوحًا الی قومہ، نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا۔ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا عجیب لگتا ہے تم کو کہ آیا تمہارے پاس ایک ذکر تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک شخص پر تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فکذبوہ فانجیناہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو نجات دی ہم نے اس کو، والذین آمنوا معہ فی الفلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ ایک کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ تھی قوم اندھی۔ یہاں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ قرآن چونکہ قصوں کی کتاب نہیں، اسی لیے ایک قصے کو ایک ہی جگہ پہ سارا ڈیٹیل سے نہیں بتایا گیا، جس طرح کے حالات ہوتے تھے، جس طرح کے واقعات پیش آتے تھے، اسی کے مطابق وہی پورشن موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا اور بہت سارے انبیاء کا وہ پورشن بتایا گیا جو اس وقت ضروری تھا اور جو ایک نصیحت کے طور پر بھی تھا۔ تو یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس واقعے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اور سب سے بڑی بات اب تمام انبیاء کے بات میں دیکھیں گے، ان کی سب سے پہلا جو لیسن وہ اپنی قوم کو دیتے تھے توحید کا دیتے تھے۔ تو یہاں بھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری حرکتوں سے کہ تمہیں ایک بہت بڑے دن کا عذاب پہنچے گا۔ لیکن جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوتی کہ زمانے بدل گئے، دنیا اور صدیاں بدل گئیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے اعتراضات اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو شرائطیں اور مطالبات ہیں وہ نہیں بدلے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا، یضاہئون، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں میں ریزمبلنس ہے، کیونکہ سوچ ایک جیسی نا، انسانی نیچر ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان بہت ماڈ ہو گیا، انسان بہت آگے چلا گیا ترقی میں، نہیں، انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک ہی نیچر کا ہے۔ ہاں، اس نیچر کو اللہ نے اچھا اور برا بنانے کی پوری اس کو دی ہوئی ہے، ٹائم بھی دیا ہے، موقع بھی دیا اور فیسیلٹیز بھی دی ہیں، اور دنیا میں بہت ساری نشانیاں بھی رکھی ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو کس طرح سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو دو راستے کھول کے بتا بھی دیے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کی طرف جانے کا راستہ یہ ہے اور اس کی طرف جانے کا راستہ یہ ہے۔
تو نوح علیہ السلام اپنی قوم میں جب آئے، ان کی قوم میں سب سے پہلے شرک شروع ہوا، اور اس کے بعد ان کی تبلیغ 950 سال جاری رہی۔ قوم نے وہی اعتراضات کیے جو ہم آگے پڑھیں گے بھی اور بہت ساری جگہوں پہ آئیں گے، اور ان اعتراضات کے جواب میں نوح علیہ السلام نے بہت مارے کھا کے، کیونکہ ان کو پوری طرح مارتے تھے، ساری قوم ایک طرف اور ایک بندہ ایک طرف ہو تو، اور وہ بھی قوم کو اس کی برائیوں سے نکالنا چاہتا ہو، تو ظاہر ہے جو نہ چھوڑنا چاہے گا برائی کو وہ اسی اچھائی والے کا ہی دشمن بنتا ہے۔ تو ان کو بری طرح مارتے اور یہ بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتی تو پھر یہ تبلیغ کرنا شروع کر دیتے، ایک سنگل پرسن کو بھی کی، پوری محفل میں بھی کی، چھپ کے بھی کی، اعلانیہ بھی کی، پوری کوشش جو کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب قوم بالکل کوڑا بن گئی ہے، کسی بھی طرح کوئی لوگ ان کے ساتھ نہیں مل رہے، تب انہوں نے بد دعا کی تھی، جو نوح سورت میں بڑی ڈیٹیل سے اللہ نے بتائی، اور اس بد دعا کے نتیجے میں ان کی پوری قوم کتنی تعداد میں تھی، کتنے علاقے پہ تھی، سب ختم کر دی۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 40 اور کچھ میں آتا ہے کہ صرف 80 لوگ ان کی اتنی بڑی مدت میں ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے ایک کشتی کے ذریعے، ایک کشتی کا جو علم ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا نوح علیہ السلام کو، اس کے ذریعے انہیں بچایا اور پوری قوم کو غرق کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے، بہت بڑا دن آ رہا ہے، اس کا عذاب نہ تمہیں پہنچ جائے۔ تو آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال الملأ من قومہ، جتنے بھی اچھے لوگ نکلتے ہیں وہ عموماً غریب ہوتے ہیں، اور جتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دولت والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم آج بھی غور کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ٹرینڈ سیٹر نئی سے نئی رسومات نکلتی ہیں، وہ اچھی ہوں یا بری، یہ بڑے لوگ نکالتے ہیں، اور ان کے پیچھے مڈل کلاس اور پھر غریب پوری کوشش کرتے ہیں چلنے کی۔ تو ایک طرح سے یہ گائیڈ بھی ہوتے ہیں، یہ اچھا کر لیں تو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا کر لیں تو برا بھی، لیکن زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ برا ہی کرتی۔ تو انہوں نے آگے سے نوح علیہ السلام سے کہا ہمیں تو تم بھولے بھٹکے ہوئے لگتے، یعنی گمراہ لگتے ہو، تمہارا راستہ گم ہو گیا، تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا میری قوم لیس بی ضلالۃ، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں، رب العالمین کا، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میرا گائیڈ تو وہ ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں، میں کیسے بھٹک سکتا ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور بہت بڑی بات کہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ الدین والنصیحہ، دین تو خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ سے بہت کچھ وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی بہت بڑی ذات اور اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی قدرتیں، اور اس کے پاس جو عذاب ہے اور جو اس کے پاس ثواب ہے، اتنا کچھ مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، اس لیے تمہیں آنے والے وقت سے ڈرا رہا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہیں کیوں عجیب لگتا ہے کہ ایک نصیحت، ایک ذکر تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گیا۔ ان کا کیا اعتراض ہوتا تھا؟ تم ہمارے جیسے ہو، تم غریب ہو، تمہارے ساتھ کوئی خزانہ نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا؟ بہت سارے اعتراضات جو ہمیشہ ہی آتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے؟ ایک شخص پر تم میں سے ذکر آیا، اگر فرشتہ آتا تم نے تو بڑا اچھا بہانہ بنانا تھا کہ وہ فرشتہ، ہم انسان، کہاں وہ کہاں ہم۔ پھر فرشتہ کیسے زمین میں چلتا پھرتا، نہ وہ کھاتا نہ پیتا، بہت مشکل ہو جاتی انسانوں میں انسان رہ کے، ان ساری تکلیفوں اور مصیبتوں اور ساری لوازمات کے ساتھ رہ کے انہوں نے دکھایا کہ اللہ نے بہت پوٹینشل رکھا ہے تمہارے اندر، تم کر سکتے ہو جو چاہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم سیدھے راستے پہ آؤ۔ تو میں تو آیا ہوں تمہارے پاس، تمہیں میں سے ایک شخص آیا تاکہ تمہیں ڈرائے، کس چیز سے؟ آخرت کے عذاب سے، برے انجام سے، اور تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو کتنی بڑی خیر خواہی ہے نا۔
کہ ایک بہت بڑے خطرے کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس لیے بھی کہ تم اس خطرے سے بچ جاؤ، اور جب بچنے کی کوشش کرو گے وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر ضرور رحم بھی کیا جائے گا، اللہ کی رحمت آئے گی تم پر۔ تو اس سے بڑی خیر خواہی کیا؟ کچھ مانگنا نہیں، کچھ چاہنا نہیں، دینا ہی دینا، بے لوث ہو کے کام کرنا، دن رات کوشش کی، دن رات اپنی اولاد، اپنی بیوی نہیں مانی۔ اب دیکھیں، جب انسان اپنے گھر کی طرف سے بھی کمزور ہوتا ہے اور اسے باہر کی طرف سے بھی باتیں سننی پڑتی تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ انہوں نے ان ساری صورتحال کو برداشت کیا اور مدتوں کیا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو اللہ فرماتے انہوں نے جھٹلا دیا، نہیں مانی ان کی بات، تو میں نے اس کو بھی نجات دی۔ اور یہ چند آیتوں میں جیسے قصہ اللہ نے سم اپ کیا، آپ اس 950 سال کی تکلیفوں کو دیکھیں، اس ٹائم کے طنز اور طعنوں کو دیکھیں، اس وقت کے جو ان کی طرف سے جسمانی، روحانی، ذہنی تکالیف ہو رہی تھی، اس کو اگر انسان، ہمیں چند لمحوں کی بھی تکلیف آتی لگتا ہے پتہ نہیں کب سے آئی ہوئی، اور اگر وہ تھوڑی لمبی ہو، خدا نخواستہ مہینوں اور سالوں کی ہو، تو کتنا دکھ ہوتا ہے، انسان سوچتا رہتا ہے اتنی دیر ہو گئی مجھے اس تکلیف میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اسے جھٹلایا، ہم نے اسے نجات دی، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، کیونکہ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، جو اس کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل حالات میں اس کے نبی کا ہاتھ تھامتا تو اللہ اس کو پیچھے چھوڑتا؟ نہیں، اللہ فرماتے میں نے اس کے ساتھیوں کو اور اسے نجات دی کشتی میں۔ یہ نہیں اللہ نے دیکھا کہ نوح کا اپنا بیٹا غرق ہونے جا رہا ہے، اس کی اپنی بیوی غرق ہونے جا رہی، کوئی پرواہ نہیں، وہ تو ڈسٹ بن کی چیزیں ہیں، اصل چیز تو وہ تھی جو ساتھ جڑ گئی اس نبی کے۔ تو اللہ فرماتی کشتی میں میں نے نجات دی اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ میرے نبی، وہ تو قوم ہی اندھی تھی، انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا نہیں، نہ میرے نبی کی محنت کو، نہ میرے نبی کی خیر خواہی کو، نہ اپنے آپ کو، نہ کائنات کو، بلکہ جب انہوں نے کشتی بنائی مذاق اڑایا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جب انہوں نے وَكُلَّمَا يَصْنَعُ الْفُلْكَ سَخِرُوا مِنْهُ، جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے ان کو مذاق اڑا رہے تھے کہ اس نے خشکی پہ کشتی چلانی، کیونکہ مدت ہو گئی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کر لو مذاق، ایک ٹائم آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، لیکن انبیاء کسی کا مذاق اڑایا نہیں کرتے۔ مذاق اڑانے کا مطلب تھا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے تم غرق ہو رہے ہوگے، اور اللہ نے زمین آسمان کو حکم دیا پانی نکالو، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر جگہ سے پانی، پوری قوم ملیا میٹ کر کے رکھ دی۔ اگر وہ اندھے بنے، انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تو کیا انجام تھا؟ آنکھیں کھولتے تو رحمت تھی، تقویٰ تھا، بچت تھی، نہیں کھولی تو اپنا ہی نقصان کیا۔ تو یہ اللہ نے آگے مزید انبیاء کا ذکر کیا، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنی اس چیز کو نہیں پکڑا جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس انسان کی بات نہیں سنی جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کے سبب ڈیلیٹ کر دی جاتی، چاہے وہ کتنی ہی طاقت کی مالک ہو، کتنی ہی اس نے ترقیاں کی ہوں۔ اللہ کسی کی ترقی، کسی کی طاقت، کسی کی دولت، کسی کے حسن، کسی کے بادشاہت سے مرعوب نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں اس کی دین ہیں، اللہ کی دین ہے یہ سب چیزیں، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے۔ ان کا سب سے بڑا شکر یہ ہے، ان کو جتنی بھی اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، جو بھی جس کو ہم یوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کا شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، ورنہ ہم کر کیا سکتے ہیں اس کی نعمتوں کے مقابلے میں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ بہت کمزور ہیں ہم، اور بہت طاقت والا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا نیک فرما بردار اور اپنے سے ڈرنے والا اور جیسا انسان تو چاہتا ہے وہ بنا دے، ہم سے راضی ہو جا،
ہم سے وہ کام لے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الہی آمین۔